آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم جو تم میں سے تھے، یعنی تمہاری طرح کے انسان، یتلون علیکم جو پڑھتے تھے تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم اور ڈراتے تھے تمہیں لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات سے، قالو تو جہنمی کہیں گے بلا کیوں نہیں، آئے تو تھے پر ہم بدبخت تھے، ولیکن اور لیکن ثابت ہو گئی عذاب والی بات کافروں پر، تب کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، بس بہت برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا۔ وسیق الذین اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف، زمرہ جماعت جماعت بنا کر، حتی اذا جاؤا یہاں تک کہ جب آئیں گے وہ اس جنت کے پاس، وفتحت ابوابها اس حال میں کہ اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ کیوں جی؟ ایک وجہ تو یہ کہ تاکہ دروازے پہ آ کے دروازہ کھلنے کا جو چند سیکنڈ کا انتظار ہے وہ بھی نہ کرنا پڑے، اور دوسری وجہ دروازے کھلے ہوں نا تو نعمتوں کی خوشبوئیں دور سے آنے لگتی ہیں۔ وہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنتیوں کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، اس لیے تاکہ جنت کے دروازے پہ آ کے ان کو چند سیکنڈ جو لگتے ہیں دروازہ کھلنے میں، اس انتظار کی کوفت بھی نہ اٹھانی پڑے۔ جی جی یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، لیکن فرق ہے نا، ان کو لے جایا جائے گا ذلیل کر کے دھکے دے کر، ان کو مہمان بنا کر سواریوں پہ لے جایا جائے گا۔ جی وقال لهم خزنتها پھر یہاں بھی دیکھ لیں، وہاں بھی نگران بات کریں گے، یہاں جنت کے نگران ان سے بات کریں گے، اور کیا کہیں گے نگران؟ سلام علیکم، سلیوٹ سلام ہو تمہیں، طب تم پاک رہے تم، طب تم شرک و کفر سے رب کی نافرمانیوں سے پاک رہے تم، فادخلوہا پس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تب وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سچا کر دکھایا ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے کو، اور وارث بنا دیا ہمیں جنت کی زمین کا، ہم جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ تو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے، اور ہم پتہ نہیں جنت میں جاتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ صحابی ویسے ہی کہہ رہا ہے نا جیسے ہم بات کرتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اچھا جی، تو حضرت آپ کا درجہ تو بڑا بلند ہوگا، ہم پتہ نہیں جنت میں جاتے بھی ہیں یا نہیں، جی گئے بھی تے ساڑھا درجہ تے بہت گئے تھلے ہونا۔ حضرت میری حالت تو یہ ہے کہ میں اگر آپ کو نہ دیکھوں تو میرا سکون چین ختم ہو جاتا ہے، پھر جنت میں کیا کریں گے؟ فرمایا جنت میں تمہیں آنے جانے کی ہر جگہ اجازت ہوگی، یعنی ٹھکانہ تو جو تمہارا ہوگا سو ہوگا نا، لیکن جنت میں جہاں تم جانا چاہو گے سیر کے لیے، کسی کی ملاقات کے لیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ یہ ہے نتبوأ من الجنہ، فنعم اجر العاملین پس کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، وتری الملائکۃ اور دیکھے گا تو فرشتوں کو، حافینا وہ گھیرے ہوں گے اللہ کے عرش کو چاروں جانب سے، یسبحون بحمد ربہم اور وہ تسبیح بیان کرتے ہوں گے اپنے رب کی تعریفیں کر کے، وقضی بینہم تب فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق سچ اور انصاف کا، وقیلا اور کہا جائے گا فرشتوں اور مومنین کی جانب سے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی تقریر کرنے والا کوئی قیمتی جملہ بولے نا تو سامعین اگر جاگ رہے ہوں، زندہ ہوں، اور ان کو جنت کی ضرورت بھی ہو تو سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں سبحان اللہ کا یا نعرہ توحید۔ تو وہاں کیا ہوگا جب فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے اور سب مومن نعرے کے طور پہ اللہ کی تسبیح کے طور پہ جو جملہ کہیں گے وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔